الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السخي حبيب الله وقريب من الله، البخيل عدو الله وبعيد من الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج 27 ذیقعدہ 1447 ہجری جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر تمہارے سامنے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے اخلاص کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ بھی ان آیات کی روشنی میں شان نزول بیان کر رہا تھا. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ ایک ہی آیت کو لیا جائے، ساری زندگی اس کی تشریحات میں آدمی کوشش کرے، زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، اس ایک آیت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے خود فرمایا، کیونکہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر اللہ پاک کی توحید بیان کی گئی ہے، اس کے اندر انبیاء کی نبوت بیان کی، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے، اس کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہم نے زندگی گزارنی ہے وہ طریقے بیان کیے گئے ہیں، اس کے اندر قیامت کی نشانی بیان کی. پیارے بھائیوں، کیونکہ قربانی کے ایام بالکل قریب ہیں اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تم جو جانور ذبح کرتے ہو
دیکھنے میں تو تمہیں دو چیزیں نظر آتی ہیں، ایک جانور کا خون نظر آتا ہے، دوسرا جانور کا گوشت نظر آتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نہ ہی مجھے جانور کا خون پہنچتا ہے نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں نہ میں خون کو دیکھتا ہوں نہ میں گوشت کو دیکھتا ہوں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تو تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، تمہاری پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں، تمہاری نیت کو دیکھتے ہیں، کیا تمہاری نیت کے اندر دکھلاوا تو نہیں ہے؟ اگر تمہارے دل کے اندر اللہ کی رضا ہے، تم نے 100 اونٹ بھی ذبح کیا ہے تو کم ہے، اگر دکھلاوا ہے تو ایک جانور بھی ذبح کرنا گناہ کے قریب ہے۔ پیارے بھائیوں، چونکہ ذوالحج کے ایام قریب ہیں، 2 یا 3 دن کے بعد ذوالحج کا چاند نظر آ جائے گا۔ شریعت کا حکم ہے کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ناخن وغیرہ نہیں کٹوانے، جب چاند نظر آ جائے زیر ناف بال یہ بھی صاف نہیں کرنے، بغل والے بال بھی صاف نہیں کرنے، ناخن بھی نہیں کاٹنے۔ فرمایا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک یہ جو 10 دن ہیں اللہ پاک کے اندر، اللہ پاک کی رضا کے لیے عاجزی انکساری کے تحت یہ کام نہیں کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قاری صاحب جنہوں نے قربانی نہیں کرنی وہ کیا کریں؟ فرمایا وہ بھی دل کے اندر یہی ارادہ کر لیں، وہ بھی ان کی اتباع میں مصروف ہو جائیں۔ اگر دیکھا جائے یہ حکم ہمارے لیے نہیں تھا، یہ حکم تو حاجیوں کے لیے تھا، کیونکہ ہم بھی حج کا ارادہ رکھتے ہیں، جب اللہ پاک توفیق دیں گے ہم ضرور جائیں گے، اس لیے ہم ان کی اتباع پیروی کرتے ہوئے ہمیں بھی ان ایام کے اندر پابند رہنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہماری عاجزی دیکھتے ہیں، تکبر والا آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، فرمایا جانور کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ جو بکرا ہے نا، بکرا 1 سال مکمل ہو، چاہے بکری ہے چاہے بکرا ہے، 1 سال سے 1 گھنٹہ بھی اگر کم ہے اس کی قربانی نہیں۔ کچھ حضرات نے 2 باتیں یہاں بیان کی ہیں۔ ایک بات تو یہ بیان کی ہے کہ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے جب سال کا ہو جائے تو سامنے والے دانت آگے نکل آتے ہیں، جس کو دنگا کہتے ہیں۔ علماء نے یہاں تک مسئلہ لکھا اگر کسی کے گھر کے اندر اس نے جانور رکھے ہوئے تھے تو عید کے 2 دن پہلے وہ پیدا ہوا اور اگلے سال 1 سال 2 دن کا ہو گیا ہے لیکن آگے والے دانت نہیں نکلے، اس کو تسلی ہے یہ پورے سال کا ہے، پھر بھی قربانی کے قابل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تسلی ہے، حکم تو ہے نا سال پورا ہونا چاہیے، سال کا تو پورا ہو۔ ہاں، یہ جو وپاری وغیرہ بیچتے ہیں ان کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، اس
کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے تو اس کو زندہ دیکھو. زندہ دیکھنے سے عرف عام کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ زندہ وہی ہوتا ہے جس کا سال کے اوپر ایام گزر جائے. اور بھیڑ، لیلا، دمبا، ان تینوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر 6 ماہ کا بھی جانور ہو وہ بھی قربانی کے قابل ہے، لیکن وہ اتنا طاقتور ہو کہ سال کا جو جانور ہے ان کے ساتھ یہ کھڑا ہو، معلوم ہو یہ بھی سال کا جانور ہے. پھر تو ہے، یہ نہیں کہ کمزور ہو. اس لیے فرمایا ایک آنکھ سے جس کو نظر نہیں آتا وہ قربانی کے قابل نہیں ہے. جس کا کان کٹا ہوا ہے قربانی کے قابل نہیں ہے. میرے بھائیوں، ان باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے. اور اللہ پاک نے جس طرح قربانی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں میرے راستہ میں صدقہ خیرات کرنے کے بھی طریقے میں بیان کر دیتا ہوں. زکوٰۃ تقسیم کرنے کا طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے. صدقہ خیرات تقسیم کرنے کا طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے. اور اسی طرح قربانی کا مال تقسیم کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بیان کیا. یہاں ایک بات کرتا جاؤں. کچھ لوگ کہتے ہیں قاری صاحب اس بات کی سمجھ نہیں آتی، زکوٰۃ کا مال مسجد پہ کیوں نہیں لگتا؟ حالانکہ ایک 500 کا نوٹ ہے زکوٰۃ کا ہے اور ایک 500 کا نوٹ ہے زکوٰۃ کا نہیں، لیکن ویسے جیب خرچ ہے. اب ان دونوں کا رنگ تو کوئی نہیں بدلا، لیکن یہ زکوٰۃ والا مسجد پہ نہیں لگتا اور ویسے فی سبیل اللہ دینے کے لیے دیا جائے دوسرا نوٹ وہ لگ جاتا ہے. کیا وہ زکوٰۃ اللہ کے نام پر نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں لگتا؟ بڑا عجیب سوال ہے. علماء نے لکھا ہے زکوٰۃ کا مال اللہ کے گھر پہ اس لیے نہیں لگتا کیونکہ فرمایا زکوٰۃ ایک میل کچیل ہوتی ہے اور میل کچیل اللہ کے گھر کے لیے یہ زیب نہیں دیتی. تو اس لیے فرمایا زکوٰۃ کا مال غرباء میں تقسیم کرو. ہاں البتہ کوئی غریب آدمی وہ زکوٰۃ کا مال لے لے اور پھر وہ اللہ کے گھر کو دے دے پھر لگ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے ایسے ہی سمجھو جیسے کپڑا ہے دھوبی کے ہاتھ میں چلا گیا تو اس کی دھلائی ہو گئی، صاف ستھرا ہو گیا. اسی طرح یہ زکوٰۃ ایک میل کچیل تھی، اب کسی مستحق کے ہاتھ میں گیا وہ ایسے ہی ہے جیسے کپڑے کی دھلائی ہو گئی ہے. یہ بھی میل کچیل ختم ہو گئی. اب یہ خود مختار ہو گیا ہے، اس کا مالک ہو گیا ہے اور یہ اب اللہ کے گھر میں دے سکتا ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، وہ بات بڑی قابل غور ہے. زکوٰۃ کا مال اللہ کے گھر پہ نہیں لگتا. زکوٰۃ کا مال سید کی اولاد پر بھی نہیں لگتا. سادات گھرانے پر زکوٰۃ کا مال نہیں لگتا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، کھجوریں وغیرہ کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میرا دوست نہیں ہے. مفہوم اس طرح، جی یا رسول اللہ میرا ماں باپ بھی آپ پہ قربان. فرمایا تو نے مجھے سلائی نہیں ماری، اکیلا کھا رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. آپ نے تو فرمایا تھا
زکات صدقہ سادات گھرانے پہ نہیں لگتا، یہ صدقے کا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تیری تبلیغ ہو گئی ہے، اب تو مالک ہو گیا ہے، اب اگر تو اپنے اختیار سے دینا چاہے اب تو ہدیے کے طور پر دے سکتا ہے۔ تو یہاں یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ زکوٰۃ کے پیسے اللہ کے گھر پہ نہیں لگتے، اور اسی طرح زکوٰۃ کے پیسے سید گھرانے پہ نہیں لگتے، اسی طرح قربانی کی کھال جو ہے وہ مسجد پہ نہیں لگتی، قربانی کی کھال وہ مسجد پہ نہیں لگتی۔ ہاں اگر کوئی مالک ہو جائے جس طرح زکوٰۃ کا مالک ہو جاتا ہے، وہ اپنی طرف سے مسجد میں دے دے تو پھر حرج نہیں ہے۔ آج مسائل میں اس طرح بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے شاید زندگی میں پہلی دفعہ سنے ہوں گے، لیکن ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ ان باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کیونکہ ہم نے قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، پھر اس کی ہم نے تقسیم بھی کرنی ہے، اللہ نے وہ طریقہ بھی بیان فرمایا ہے کہ تقسیم کا کیا طریقہ ہے۔ پہلی شریعت کے اندر کیا تھا کہ قربانی پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن حکم یہ تھا اگر نظر کے طور پر، نظر بھی اللہ کے نام پر، منت اللہ کے نام پر، منت کے طور پر اگر کوئی مال صدقہ خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ کا مال دینا ہے، یا جنگ لڑی مال غنیمت ملا ہے، حالانکہ جو جنگ لڑ رہا ہے وہ مسلمان ہے، اس لیے تو کافر سے جنگ لڑ رہا ہے، اب یہ صدقہ خیرات اس کے اوپر حرام، یہ زکوٰۃ کا مال یہ دے سکتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا، اس کے اوپر حرام۔ یہ پہلی شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ منت نیاز کا مال اس کے اوپر حرام۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سورج طلوع ہوا، اس سے پہلے بھی قربانی ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی نہیں کی، پھر ان کی اتباع کرنے والے ان کے مسلمانوں نے قربانیاں نہیں کی، اور یہ رواج چلتا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کی امت نے قربانی نہیں کی، سب نے کی ہے، قربانی سب کرتے آئے ہیں، لیکن یاد رکھو حکم یہ ہوتا تھا کہ خود نہیں کھانی، گوشت بناؤ، جیسا کہ حضرت حابیل علیہ السلام نے بھی دمبا ذبح کیا اور منت کے طور پر پہاڑی پہ رکھ کے آئے تھے، فرمایا تم بھی ذبح کرو، اس کا گوشت پہاڑی پہ رکھو۔ اللہ کی شان، جو صدقہ خیرات دیتا اگر حرام کا مال ہوتا، اس کے صدقہ خیرات کے مال کو آگ نہیں لگتی تھی، اگر زکوٰۃ کا مال دیتا پہاڑی پہ رکھتا، اس کے زکوٰۃ کے مال کو آگ نہیں لگتی تھی۔ بڑی قیمتی باتیں یاد کر رہا ہوں، لیکن اگر اس کی نیت ٹھیک ہوتی، اس کی کمائی حلال کی ہوتی، وہ اپنے زکوٰۃ کا مال صحیح نیت کے مطابق رکھتا، پہاڑی پہ اللہ کی طرف سے آگ آتی، وہ سارا مال راکھ ہو جاتا۔ اب دیکھو آدم علیہ السلام کے یہ دونوں بیٹے مسلمان تھے،
حضرت حابیل اور قابیل. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اللہ قرآن نے فرمایا کیونکہ ٹائم ساتھ نہیں دے رہا، عنوان ایسا چل گیا، چلو ختم کریے. فرمایا تلاوت کیجئے نبأ بنی آدم بالحق، آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجئے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، سبحان اللہ، جس ویلے انہاں اللہ دے ہاں قربانی پیش کیتی، ایک کیتی یا دعا کیتی، اللہ فرمائندہ دعا کیتی. اذ قربا قربانا، انہاں دعا قربانی پیش کیتی، اللہ پاک فرمائندہ بھی ہے انہیں جو ایک دی قربانی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسری دی قربانی قبول کوئی نہ ہوئی. حالانکہ کیتی دعا اللہ واسطے ہے. واقعہ بڑا بڑا ہے، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، لیکن دیکھو کیوں؟ اس واسطے کہ ان دی نیت ٹھیک ہوئی. جن دی نیت ٹھیک کوئی نہیں، اللہ پاک فرمائندا ہے میں بھی ان دی قربانی رد کر چھوڑی آئی. حضرت حابیل علیہ السلام دی نیت ٹھیک آئی، اللہ پاک فرمائندا ہے میں ان دی قربانی قبول کر چھوڑی آئی. 6 سے 12 جاتا ہے کیونکہ ٹائم ساتھ نہیں دے رہا. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، پہلے زمانے میں لوگ جنگاں لڑتے ہن، مال غنیمت پہاڑی تے رکھتے ہن، آگ گمدی آئی سارا مال ختم ہو گیا. یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے وہ اعزاز بخشیا ہے. فرمایا جنگ لڑو تے مال غنیمت امت محمد تے حلال، سبحان اللہ. زکات دا مال امت محمد تے حلال، صدقے دا مال امت محمد تے حلال. حالانکہ پہلے حلال کوئی نہیں، پہلے پہاڑی طرف دیا، جی میں ذکر قرآن سنایا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جو کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر حکم لاگو ہویا تسی جانور ذبح کرنا ہے، ان دے 3 حصے کر لینے. ایک حصہ اپنے واسطے، ایک حصہ قریبی رشتے داراں واسطے، تے ایک حصہ غریباں واسطے. اے نہیں آکھیا کہ ایک حصہ اپنے واسطے تے باقی حصہ فریجاں واسطے، انج نہیں آکھیا. انج آکھیا ہے ایک حصہ اپنے واسطے، ایک حصہ رشتے داراں واسطے، ایک حصہ غریباں واسطے. اللہ پاک نے خود تقسیم فرمائیے. اللہ پاک کے پہ فرمائندر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، فرمایا مال بھی او دے جیڑا تینوں پسند ہوئے. سبحان اللہ. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ ارشاد فرمائندے پیر تساں نیکی دے اعلیٰ درجے تو ہرگز نہیں پڑ سکدے جس ویلے تک اپنا محبوب مال اللہ دے راہ تے خرچ نہ کر چھوڑو. سبحان اللہ. ساری زندگی ربی حبلی من الصالحین فرمائندے رہے تے پتر اللہ نے عطا کیتا. اللہ نے نقشہ قرآن بیان کیتا کہ جس لئے چلن پھرن دے قابل ہویا اللہ نے فرمایا ذبح کر سکتی. اللہ. اور اولاد تو بد کے بھی کوشا محبوب ہوندی ہے، وہ بھی اکلوتا تو الگ بات ہے. بعد اولاد دی فراوانی ہوئی ہے، پہلے تو ہکو پتر ہے اور بڑھاپے دے دروازے تے پڑ گئے ہن.
اور خود بھی آتے پیر میں بھی بڈھا میری بیوی بھی بانج اولاد کیویں ہوسی فرشتے آکھیا جنوں اللہ پاک دیونا چاہمن اللہ سبب بنو نہیں دیتے سبحان اللہ لیکن جس چلن پھرن دے قابل ہوئے اللہ پاک نے کیا فرمایا میں ذبح کر چھوڑ تاکہ دنیا نو پتہ چل جاوے کہ میرے راہ تے او شے ذبح کرو او مال ذبح کرو جڑا تانوں بہت محبوب ہوے تے پھر کہ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ مال بھی او دے وہ اللہ دے راہ تے جڑا تانوں چنگا لگے تے سانل پہلے حق کہندا ہے ذوی القربا اپنے رشتہ داراں دا حق کے جڑے مستحق ہیں والیتاما رشتہ داراں دے وچوں بھی او تلاش کرو جڑے یتیم ہوویں والمساکین جڑے غریب مستحق ہوویں جنہاں دے گھر چولہے وچ اگ بھی نہ بلدی ہووے پھر فرمایا وابن السبیل پہلا درجہ ذوی القربا رشتہ داراں دا حق کے من فرمایا بل یتاما باویں اپنے رشتہ دار باویں پرائے ہیں ہوویں یتیم انہاں دا حق کے رشتہ داراں وچوں یتیم پہلے تلاش کرو انہاں دا زیادہ حق کے سبحان اللہ اگا فرمایا والمساکین جڑے غریب غربا ہیں پہلے انہاں دا حق کے وابن السبیل او مسافر بندہ جیندے رستے میں جیب کٹ گئی ہے کرایہ کوئی نہیں سفری الاؤنس کوئی نہیں روٹی کھاون واسطے پیسے کوئی نہیں اگر تو زکات دا مال اونوں دیویں اس تے بھی لگ جاسی صدقے دا مال اونوں دیویں اس تے بھی لگ جاسی قربانی دی کھلاں دے پیسے اونوں چ دے اس تے بھی لگ جاسی سبحان اللہ والسائلین جڑے مستحق ہوویں اے نہیں جڑے بوئیں تے آئے ودن انہاں دے گھر ٹڈے شڈی نہ لگے ہوئے ہون اللہ دی شان ہے تسی آپ سوچو کدی غور کیتا ہی نہیں جیڑا ریڑا پیچھو لگو ہوندا ہے اور نہیں تا 70-80 ہزار تے یہ ریڑا ہونا کہ 1.5 لاکھ دا گھوڑا ہونا یعنی 2-2.5 لاکھ دا ایک گھوڑا تے نال ریڑا لے کے تے سپیکر رکھ کے یہ جڑے پندے ودے ہوندے نا کوئی انہاں نوں سمجھاون والا کوئی نہیں کیڑی گل دا پندے ودے ہو ایو چ ویچو تے اوتھے دکان چ بڑھاؤ سمجھ آئی کہ نہیں بندے نوں سوچنا چاہیے منگن والے نوں سوچنا چاہیے تے دیون والے نوں سوچنا چاہیے جڑے ذمہ دار ہوندے ن وہ کدی بھول کے اپنے نال والے کیارے دے وچ بی نہیں سٹیندے تے اپنے کیارے سٹیندے نا اللہ پاک فرمائے ایندے بھی میں گریا تھا آیا مستحقین نوں تو دے رہا ہے یا ایویں ہی بی سٹ رہے ہیں فرمایا والسائلین جڑے مستحق ہوویں منگن والے انہاں نوں دیو وفر رقاب بغیر جرم تے جڑے قیدی ہو جاویں انہاں دی آزادی واسطے مال خرچ کرنا اٹھے بھی لگ جاندا ہے سبحان اللہ پاک کون کرے سمجھو توفیق عطا فرماویں وآخر دعوانا ان الحمد للہ اللہ